3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو احتساب عدالت سے کرپشن کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 25 دسمبر 1949 کو پیدا ہونے والے میاں نواز شریف نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی، جہاں ان کے والد ایک کامیابی کاروباری شخصیت تھے۔ 70 کی دہائی میں سیاست میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد آمر جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں پہلی بار حکومت میں کام کرنے کا موقع ملا، جس میں وہ بطور وزیر خزانہ تعینات ہوئے۔ 1985 کی غیر جماعتی انتخابات کے بعد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بن کر صوبہ پنجاب کے باغ دوڑ سنبھال لی اور اپنے سیاسی کیریئر کا صحیح معنوں میں آغاز کیا۔ 1988 کے انتخابات میں اسلامی جمہوریہ اتحاد کے نام سے ابھرنے والی پارٹی کے ساتھ انہیں وفاقی میں حکومت نہ مل سکی، لیکن ایک بار پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ 1990 کے انتخابات میں نواز شریف نے IGI کے ساتھ کامیابی حاصل کی، لیکن پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کے گرنے کے بعد 1990 کے انتخابات میں انہوں نے IGI کی قیادت سنبھالی اور کامیاب انتخابی مہم چلانے کے بعد پہلی بار وزارت عظمیٰ کا تاج ان کے سر پر سجا۔ پہلی بار وزارت عظمیٰ سنبھالنے والے محمد نواز شریف اسلام آباد میں، لیکن محض 3 سال میں صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات کے باعث ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اس فیصلے پر نواز شریف نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا، جہاں جسٹس نسیم شاہ کی سربراہی میں ان کی حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ مگر یہ بحالی صرف وقتی تھی اور ایک بار پھر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات ختم نہ ہوئے، جس کے بعد نواز شریف کو حکومت چھوڑنی پڑی۔ 1993 میں ہونے والے انتخابات میں PPP کی بے نظیر بھٹو کامیابی حاصل کر لی، لیکن کرپشن کے الزامات پر ان کے اپنے ہی صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت ختم کر دی۔ مارچ 1997 میں ہونے والے انتخابات میں نواز شریف نے 3/4 کی واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے۔ دوسرے دور حکومت میں انہوں نے انڈیا سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی اور اس وقت کے اپنے انڈین ہم منصب اٹل بہاری واجپئی کو لاہور دعوت دی۔ انڈین وزیر اعظم واجپئی کے ساتھ 1998 میں مصافحہ کرتے ہوئے، ان کے علاوہ 1998 میں ان کے دور میں حکومت میں پاکستان نے پہلی بار جوہری تجربہ کیا، جب بلوچستان میں چاقی کے مقام پر پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ اس بار بھی نواز شریف اپنی حکومت کی مدت پوری نہ کر سکے اور 1999 اکتوبر میں اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک کی سربراہی سنبھال لی۔ پرویز مشرف نے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف پر مختلف نوعیت کے مقدمات چلائے، جس میں سابق وزیر اعظم کو جیل جانا پڑا۔ اس دور میں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نے فوجی عامر کے خلاف مخالفت کی مہم چلائی۔ سال 2000 میں اپنے والد کے طیارہ سازش کیس میں سزا کے بعد مریم نواز گفتگو کرتے ہوئے پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل ہونے کے سبب نواز شریف نے سزا معطل ہونے کے بعد سعودی عرب میں جلا وطن اختیار کر لی اور ان کے غیر موجودگی میں 2002 میں ہونے والے انتخابات میں ان کی پارٹی نے زیادہ خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی۔ 2006 میں وہ اپنی روایتی حریف بے نظیر بھٹو کے ساتھ لندن میں ملاقات کے دوران دونوں سابق وزیر اعظم نے میثاق جمہوریت کے معاہدے پر دستخط کیے اور ملک میں جمہوری دور کی واپسی اور پرویز مشرف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا عہد کیا۔ 2006 میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ستمبر 2007 میں نواز شریف نے وطن واپسی کی کوشش کی، لیکن مشرف انتظامیہ نے انہیں جہاز سے اترنے اجازت نہیں دی اور ایئرپورٹ سے ہی ان کے جہاز کو واپس سعودی عرب لوٹا دیا۔ لیکن صرف 2 مہینے بعد انہوں نے ایک بار پھر وطن کا رخ کیا اور لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ان کا فقدیدہ المثال استقبال کیا گیا۔ نومبر میں ہی انہوں نے ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، جس میں 2008 میں ہونے والے الیکشن کو بائیکاٹ کرنے کے بارے میں گفت و شنید کی گئی۔ ستمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی
کہ لیاقت باغ میں خودکش حملے میں ہلاک کر دیا گیا، اور تو نواز شریف ہسپتال پہنچنے والے اولین قومی لیڈران میں ایک تھے۔ فروری 2008 میں ہونے والے انتخابات میں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ دوسری اکثریت جماعت کے طور پر سامنے آئی، اور انہوں نے پیپل پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کرنے کے معاہدے کیے، لیکن یہ شراکت داری زیادہ عرصہ قائم نہیں رہی، اور اختلافات بڑھنے کے بعد نواز شریف نے کی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور ان کی نوعیت اتنی شدید ہو گئی کہ 2011 میں نواز شریف نے پی حکومت کے خلاف میمو گیٹ سکینڈل میں سپریم کورٹ میں پٹیشن درج کرائی، جس میں نواز شریف بذات خود پیش ہوئے۔ 2 سال بعد 2013 میں ہونے والے قومی انتخابات میں نواز شریف کی جماعت نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے تیسری بار وزارت عظمیٰ سنبھالی، لیکن اس بار نواز شریف کے سامنے ایک نئی سیاسی حریف اور سابق کرکٹر عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف موجود تھی، جنہوں نے نواز شریف پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے اور حکومت ختم کرنے کے لیے اگست 2014 سے ستمبر 2014 تک اسلام آباد میں مسلسل دھرنے دیے۔ نواز شریف نے اپنے تیسرے دور حکومت میں وزارت خارجہ کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ اس دور میں انہوں نے منتخب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ 2014 میں نریندر مودی کے تقریب حلف برادری میں بھی شرکت کی، اور دسمبر 2015 میں نریندر مودی نے لاہور کا بالا اعلان ایک دن کا دورہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے دور حکومت کا سب سے اہم منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری کا تھا، جس میں ماہرین نے خطے کے لیے گیم چینج کا انتخاب کیا۔ لیکن سال 2016 میں نواز شریف زوال کا آغاز ہوا، جب مارچ کے مہینے میں پاناما پیپرز کے نام سے کاغذات منظور عام پر آئے اور ان میں شریف خاندان کے افراد کے نام کا انکشاف ہوا۔ نواز شریف کے بیٹوں نے اپنی صفائی کے لیے مختلف انٹرویو دیے، جبکہ نواز شریف نے پارلیمانی خطاب کے علاوہ ٹی وی پر قوم سے بھی خطاب کیا۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سب سے بڑے حریف عمران خان نے حکومت مخالف مظاہرین کا ایک بار پھر سلسلہ شروع ہوا اور نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ چند ماہ تک جاری رہنے والا مظاہرین کے بعد آخر نواز شریف نے نومبر 2016 میں ان انضمامات کی تفتیش کے لیے حکم دیا۔ اس سال اکتوبر میں نواز شریف کی حکومت اور فوج کے مابین اختلافات ابھرنے کو سامنے آئے، جب ڈان لیکس کی خبر منظم عام پر آئی۔ اس خبر کے سامنے آنے والے حکومت کے سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور نتیجتاً پرویز رشید کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھرنے پڑے تھے۔ جنوری 2017 سے شروع ہونے والے سماعتوں کی تکمیل اپریل 2017 کو ہوئی، جب 5 رکنی بینچ نے 3 سے 2 نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اثاثوں کے بارے میں مزید تفتیش کا حکم دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان نے اپنے حریف پر تابڑ توڑ حملوں کی مزید بوچھاڑ کر دی، اور گو نواز گو کے نعرے ملک بھر میں گونجنے لگے۔ دوسری تفتیش کی تکمیل جولائی 2017 میں ہوئی، جس میں نواز شریف کو متحدہ عرب امارات میں کام کرنے کا اقامتہ ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر صادق اور امین کے شک کے خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا گیا، اور 5-0 کے اکثریت کے ساتھ انہیں اسمبلی سے نااہل قرار دیا گیا۔ اس فیصلے میں مزید کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنس کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ احتساب عدالت نے ستمبر 2017 میں شروع ہونے والی کارروائی کا سلسلہ تقریباً 10 ماہ تک جاری رہا، جس میں نواز شریف نے اس سے زیادہ پیشوں میں حاضری دی۔ اسی اثناء میں ان کی اہلیہ کلثوم نواز کو کینسر کی وجہ سے لندن میں ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ احتساب عدالت میں پیشیوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے ملک بھر میں ریلیوں کا آغاز کر دیا، جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پیش کیا اور اپنے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائیوں کو ایک سازش قرار دیا۔ لیکن گزشتہ سال کی طرح ایک بار پھر جولائی کے مہینے میں عدالتی فیصلے نواز شریف کے خلاف آیا، اور جج محمد شبیر نے نواز شریف پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات کی بنا پر انہیں 10 سال قید بامشقت اور 8 ملین پاؤنڈ کی جرمانے کی سزا سنائی۔ نواز شریف نے یہ سزا اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ اسی اپارٹمنٹ میں سنی جس کی ملکیت کے بارے میں انہیں سزا سنائی گئی۔ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی اہلیہ کی صحت بہتر ہونے کے بعد جلد وطن